الحمد لمن له الملك والمجد والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالحق ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن شخص کون ہوتا ہے؟ نمبر 3، ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی لا الہ الا اللہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دشمن کون ہے، اللہ کے رسول کا دشمن کون ہے، اور اپنے ملک کا دشمن اور اپنے ملک سے غداری کرنے والا کون ہے؟ اس بات کا جواب اللہ کا قرآن دے گا. قرآن مقدس نے کئی آیاتوں میں سمجھایا یہ مسئلہ کہ شرک کرنے والا سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بھی دشمن ہے، ایمانداروں کا بھی شرک کرنے والا دشمن ہے. شرک کرنے والا اللہ کا بھی باغی ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی باغی ہے، پیغمبر کے دین کا بھی باغی ہے. اور شرک ایسی غلیظ ترین اور گندی بیماری اور مہلک بیماری ہے کہ یہ شرک جس شخصیت میں پیدا ہو جائے
اللہ پاک شخصیتوں کو نہیں دیکھتے، جماعتوں کو اللہ نہیں دیکھتے، بہت بڑی کوئی ہستی کو اللہ نہیں دیکھتے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر توحید ہے یا شرک ہے۔ شرک جس ملت میں، جس قوم میں، جس جماعت میں، جس ٹولے میں، جس فرقے میں شرک پیدا ہو جائے، وہ داڑیاں کیوں نہ رکھائیں، اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کے فیصلے کے مطابق اللہ کے دشمن ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کیا ہیں؟ باغی ہیں۔ قرآن مقدس کے فیصلے کے مطابق اللہ فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں، کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ ہے، یہ میں اللہ اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق معاف کر دیتا ہوں۔ مگر شرک اتنی بڑا جرم ہے کہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے تو دنیا کے اندر شرک ہے۔ شرک کی اللہ فرماتے میرے نزدیک معافی بولو نہیں ہے۔ اور یہ صرف قانون نہیں کہ اللہ نے یہ قانون صرف اس امت کے لیے رکھا ہے، بلکہ ہر نبی کی ملت اور دین میں اللہ نے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے اللہ کو کتنی نفرت ہے، کہ شرک کرنے والا بھی اللہ کو پسند نہیں، اور جو شرک کر رہا ہے وہ شرک بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر جس قرآن کو اس امت کے لیے ہدایت کا خزانہ بنایا ہے، نور ایمان بنایا ہے، نور ہدایت بنایا ہے، اسی قرآن پاک میں اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، میرے نزدیک اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والا سب سے بڑا مجرم بھی ہے، اور فقد ضل ضلالا بعیدا، شرک کرنے والا اللہ کی نظر کے اندر سب سے بڑا گمراہ ہوتا ہے۔ شرک اللہ کی ذات، صفات، اس کی آیات، کبھی شرک اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کبھی شرک اللہ کی صفات میں ہوتا ہے، کبھی شرک اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، کبھی شرک اللہ کی قدرت میں لوگ کرتے ہیں، کبھی شرک اللہ پاک کے تصرف اور اختیار میں کرتے ہیں۔ تو جس قسم کا بھی شرک موجود ہو دنیا کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی غلیظ ترین بیماری ہے کہ شرک کرنے والا بھی میں اللہ کو پسند نہیں، اور شرک جو کر رہا ہے وہ بھی میں اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے اعلان کر کے فرمایا ہے 5ویں سپارے کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغفر، لا کا معنی نہیں، لا یغفر میں اللہ نہیں معاف کرتا، کس چیز کو؟ ان یشرک بہ، میرے ساتھ جو بھی شرک کرنے والا ہو اس موذی کو میں اللہ معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معنی یوں کیا ہے
یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک کے علاوہ خواہ صغیرہ گناہ ہو خواہ کبیرہ گناہ ہو، جس قسم کے بھی گناہ ہو، اللہ فرماتے ہیں لمن یشاء، جس کے لیے میں اللہ چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں، مگر شرک جیسا گناہ میں اللہ معاف، اللہ معاف کرتا کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں توحید اور وحدت میں اللہ کی عزت ہے۔ کیا ہے؟ بولو، میں اللہ کی عزت ہے۔ تو انسان ذرا غور کر، اپنی عزت میں کسی کو شریک تو برداشت نہیں کرتا، تیری بستر کی عزت ہے، تیرے گھر کی عزت ہے، اللہ فرماتے ہیں تو اپنی عزت کے اندر دوسرے کو شریک کرنا پسند بھی نہیں کرتا، گوارا بھی نہیں کرتا، قانون بھی کوئی نہیں ہے۔ جب تو ایک ادنا انسان ہو کہ تیری غیرت کے خلاف ہے، تو اپنی عزت کے اندر دوسرے کو شریک برداشت نہیں کرتا، تو آپ فیصلہ کر، تو بڑا غیرت مند ہے، میں اللہ کتنی غیرت مند ہوں اپنی عزت کے اندر، لہذا میں اللہ بھی میری عزت میں کوئی شریک اگر کرے، نبیوں کو کرے، ولیوں کو کرے، اولیاء کو کرے، فقیروں کو کرے، جنوں کو شریک کرے یا کسی اور کو شریک کر دے، اللہ فرماتے ہیں میری عزت تو بڑی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں میں تو تعالی عما یشرکون، میں تو بڑا بلند ہوں، بہت بلند ہوں میں اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے جو لوگ اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے مسلمان، تو نماز میں کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہتا ہے نا ہر بندہ، تو اللہ فرماتے تعالی میں بہت بلند ہوں۔ تعالی کی لام کو جتنی بندہ لمبا کرتا جائے حتیٰ کہ انسان کا سانس تو ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کے رتبہ اور مقام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تعالی جدوں کا، میں اللہ بہت بلند ہوں شریکوں سے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں توحید میں رب کی عزت ہے، میری عزت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا موسی کو میں اللہ معاف نہیں کرتا، وہ میرا بھی دشمن ہے، میرے پیغمبر کا بھی دشمن ہے، اس لیے میں اللہ شرک کی معافی نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے جرم ہیں سارے جرموں کو میں اللہ معاف کر دیتا ہوں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں اور جو شرک کرے اللہ کی ذات و صفات کے اندر، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، اسمًا عظیما، وہ خود بھی بڑا جھوٹا ہے، اللہ پر بھی بڑا جھوٹ باندھ دیا۔ کیوں؟ اللہ نے تو شرک کرنے کا کہا نہیں، اللہ نے تو فرمایا میں وحدہ لا شریک ہوں، جیسے میں اکیلا ہوں وحدہ لا شریک، میری سور و پکار کے اندر بھی مجھے وحدہ لا شریک مانو، مصائب کے اندر بھی وحدہ لا شریک، تکلیفوں کے اندر بھی وحدہ لا شریک، ہر معاملے کے اندر بھی وحدہ لا شریک سمجھا کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ،
اللہ فرماتے ہیں تمہارا الہ اور تمہارا معبود تو ایک خدا ہے، کئی خدا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ذات تمہارا معبود ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، داتا بھی وہی ہے، آقا بھی وہی ہے، مولا بھی وہی ہے، سمیع بصیر بھی وہی ہے، قہار بھی وہی ہے، جبار بھی وہی ہے، ساری صفات کا مالک میں اللہ ہوں، اس لیے شرک کرنے والے کو میں اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والا اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، پیغمبر کے دین کو بھی جھوٹا کہتا ہے، پیغمبر کا بھی باغی ہے، پیغمبر کے دین کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کری ہے، اللہ فرماتے ہیں ضلّ، کیا فرمایا ہے؟ ضلّ ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا ہے، اب وہ اس سیدھے راستہ اس کو تلاش نہیں ہو سکتا۔ ضلّ ضلالا بعیدا، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ 7ویں سپارے کے اندر سورت کا نام ہے سورہ انعام، اس سورت کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 17-18 نبیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ان نبیوں میں سے یہ جو 16-17 نبیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے 7ویں سپارے کے اندر، ان میں سے اگر کوئی شرک کرے، شرک کرتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن لَإِنْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض والمحال ان میں سے کوئی بھی شرک کر لیتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں اللہ نبی کو بھی معاف نہ کرتا شرک کرنے والا جرم، لیکن میرے نبی شرک سے پاک ہوتے ہیں، مبرہ ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، نہ اللہ کے نبی شرک کرتے ہیں، نہ اللہ کے ولی شرک کرتے ہیں، نہ نبی شرک کی تعلیم دیتے ہیں، نہ اللہ کے سچے اور سچے ولی شرک سکھاتے ہیں۔ اس لیے پیغمبروں کا بھی دین شرک سے پاک ہے، ولیوں کا بھی دین شرک سے پاک ہے، اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نبی بھی یہی تعلیم دیتے رہے کہ لوگوں رب رب کرنے والے بن جاؤ، سارے ولی بھی یہی کہتے رہے کہ لوگوں کونو ربانین، رب رب کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تعلیم اللہ کے نبیوں نے کوئی نہیں دی، ولیوں نے کوئی نہیں دی۔ معلوم ہوتا ہے یہ شرک کرنے والا خود اپنی کھڑا ہوا تعلیم ہے، اس کی اپنا خود شرک کر رہا ہے، نہ ولیوں نے کہا ہے نہ میاں اللہ کے نیک لوگوں نے کہا ہے، یہ خود شرک کر رہا ہے اور متھے لگاتا ہے نبیوں کے ولیوں کے۔ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی نے یوں کہا ہے، فلانے نے یوں کہا ہے، شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یوں کہہ کے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، جو اللہ کے سچے ولی ہی گزرے، سچے ولی کبھی شرک کی تعلیم نہیں دے سکتے، کبھی وہ کفر کی تعلیم نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ کی توحید کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف آتا ہے نہ غم آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ
اللہ یہ ان ولیوں کو کہہ رہے ہیں جو سچے ولی تھے، جو اللہ کے سچے ولی تھے، اللہ کو ان کے ساتھ محبت تھی، محبت کا اظہار اللہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہے نہ ان پر غم کوئی آتا ہے، اس لیے کہ ان کا مولا بھی اللہ ہے، ان کی سرپرستی کرنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں شرک کرنے والا بھی میں اللہ کو پسند کوئی نہیں، اور جو شرک کر رہا ہے وہ شرک بھی میں اللہ کو پسند کوئی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، پھر اللہ کریم نے چھٹے سپارے کے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے میں اللہ کا بھی دشمن ہے، میرے محبوب پیغمبر کا بھی باغی ہے، ایسے باغی کو میں اللہ جنت کا داخلہ نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن شہادتیں دے رہا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ پھر جنت تو نہیں جاتا، کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، جہنم ہے۔ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا شرک کرنے والا، وہاں کوئی ولی وارث نہیں آئے گا، وہاں ان کو خدا بچانے والے نہیں، جن کو دنیا میں خدا سمجھتا تھا، جن کو دنیا میں معبود سمجھتا تھا، جن کو دنیا میں حاجت روا سمجھتا تھا، جن کو دنیا میں غوث اعظم سمجھتا تھا، وہ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ فرماتے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنے والا بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں شرک اللہ کی نظر میں بھی جرم ہے، اور شرک جو ہے پیغمبر کے دین کے اندر بھی جرم ہے۔ جب میرے ملک پاکستان کا اس کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مشکل کشا مگر الا اللہ، نہیں کوئی داتا مگر الا اللہ، نہیں کوئی غریب نواز مگر الا اللہ، نہیں کوئی حاضر ناظر مگر الا اللہ، نہیں کوئی عالم الغیب مگر الا اللہ، نہیں کوئی مختار کوئی مگر الا اللہ، نہیں کوئی نفع و نقصان کا مالک مگر الا اللہ، نہیں کوئی کسی غریب کی آواز کو سن کے قبول کرنے والا مگر الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا بھی قانون ہے، میرے پیغمبر کے دین کی بھی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، ہر پیغمبر کی ملت کے اندر یہی کلمہ رائج تھا لا الہ الا اللہ۔ آگے دوسرا جز تو تبدیل ہوتا رہا، کبھی آدم علیہ السلام کا نمبر آیا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کا نمبر آیا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آیا ہے، کبھی کس پیغمبر کا نمبر آیا ہے، اور آخر کے اندر اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء کا نمبر آیا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر پیغمبر کی ملت کے اندر لا الہ الا اللہ والا جملہ رہ رہا ہے، اور یہی تعلیم دیتا رہا ہے ہر پیغمبر، ہر اللہ کا سچا ولی کے لوگوں لا الہ، نہیں کوئی معبود، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ نے بھی قرآن میں ثابت کر دیا ہے میرا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا خدا ہوں، میرے پیغمبر نے بھی دین کے اندر ثابت فرما دیا ہے کہ اللہ خدا ایک ہے، کئی نہیں ہے، اور جب میرے ملک کی باری آتی ہے، ملک
پاکستان کی تو قربان جاؤں جتنی قربانیاں پاکستان کے وجود بنانے کے اندر علماء اکابرین دیوبند کی ہے، اتنی قربانی کسی اور کی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ملک پاکستان کے وجود بنانے کے اندر علماء کے خون بہائے گئے ہیں، علماء نے جانیں پیش فرما دی ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے تو دے گئے ہیں، لیکن یہ ثابت کر گئے ہیں کہ مسلمان ایک خدا کو ماننے والا ہے، مسلمان ایک خدا کو معبود سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بھی ثابت کیا، جب ملک پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ، یہی ترجمہ ہے نا کہ کوئی اور ترجمہ ہے؟ پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کا مطلب کیا؟ تو کیا کہتے ہیں آگے؟ بولو سارے بولو، خیر پرچہ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم ہے یہ لا الہ الا اللہ کا جملہ تو چھوٹا ہے، مگر جب کافروں اور ہندو کے سامنے کہا جاتا ہے نا پاکستان کا مطلب کیا، آگے جب آواز آتی ہے نا لا الہ الا اللہ، تو کہنے والا اگر صحیح معنی میں مسلمان ہو، جب وہ اپنے دل سے آواز نکالتا ہے تو ہندو بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، یہ ایسا جملہ ہے۔ تو جب اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے اس ملک کے اندر سارے موحد موجود ہوں۔ سارے کون ہو؟ کیونکہ بنیاد جو صحیح ہے، بنیاد توحید والی ہے، پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، لہذا معلوم ہوتا ہے جو ملک پاکستان میں رہ کے شرک کرتا ہے اس کا تعلق نہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، پیارے پیغمبر کے دین کا بھی دشمن ہے، اپنے ملک کا بھی کیا ہے؟ بولو دشمن ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی کون ابتدا بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پہ ہے۔ اب الا اللہ تو ہر کوئی کرتا ہے، الا اللہ، مگر اصل مسئلہ تو لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ۔ اس لیے شرک کرنے والا جب تک اس کلمے کے بنیادی پہلا جز جو ہے لا الہ الا اللہ، جب تک اس کا اقرار نہ کرے اس وقت تک وہ اپنے ملک کا بھی وفادار بن سکتا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا بھی صحیح معنی میں دوست کہو یا اللہ کی قربت کے اندر اللہ کے نزدیک رہنے والا، وہ اصل میں وہ بندہ ہے جو توحیدی ہے، جس کا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے دین کا بھی سچا داعی ہے، اور اپنے ملک کی بھی وہ وفاداری کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس کے ملک کی ابتدا بنیاد جب لا الہ الا اللہ پر تھی، اب اس کا ایمان بھی اسی لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہوا ہے، لیکن جو شرک کر رہا ہے اس کا ایمان نہ اللہ کی ذات پر ہے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دین پر ہے، نہ ہی اپنے ملک کی وفاداری پر اس کا ایمان ہے، وگرنہ اپنے ملک کی وفاداری ہوتی، چلو اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنے ملک کی پرواہ ہو، اپنے وطن کی تو پرواہ ہو کہ وطن کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور تمام مسلمین مؤمنین کو صحیح معنی میں اللہ اپنے دین کا سچا داعی بنائے اور پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔